موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں سب سے زیادہ اگر کسی رسول کا ذکر کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، سب سے زیادہ اگر کسی قوم کا ذکر ہے تو بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ تو آج کی ہماری تقریر کا ٹاپک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت، قرآن کی روشنی۔ ہم قرآن کی روشنی میں حضرت موسیٰ کی زندگی کے کچھ واقعات بیان کریں گے، چونکہ وقت ہمارے پاس بہت محدود ہے۔ قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ سورہ اعراف میں آیا ہے، سورہ شعراء میں آیا ہے، سورہ قصص میں آیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے تو بہت ساری جگہوں پر ہے، لیکن ڈیٹیل کے ساتھ ان 3 سورتوں میں آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیجیے، بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوتی ہے؟ مصر کے اندر، جہاں فرعون کی بادشاہت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے تقریباً 550 سال بعد پیدا ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کس کے لڑکے تھے؟ بولو، کس کے بیٹے تھے بھائی؟ یعقوب علیہ السلام۔ اور یعقوب علیہ السلام کا ایک اور نام ہے اسرائیل، انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل وطن جو تھا وہ فلسطین تھا، لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تھے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو اور اپنے بھائیوں کو مصر میں لا کے بسا دیا، تو اس کے بعد بنی اسرائیل مصر میں بس گئے۔ بعد میں حالات پلٹے، دور بدلا، اور مصر کے اندر بنی اسرائیل کی پوزیشن یہ ہو گئی کہ وہ غلام بن گئے، اور مصر کے بادشاہ جو ہوتے تھے، مصر کا ہر بادشاہ فرعون ہوتا تھا، ان کا نام الگ ہوتا تھا مگر ان کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے، اس دور میں مصر کا جو بادشاہ تھا جس کو فرعون کہا جاتا ہے، وہ بڑا ظالم تھا، اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا، اور اس کے دربار میں کسی کاہن نے، کسی جوتشی نے یہ بتایا کہ تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تجھے قتل کرے گا، جس کے ہاتھوں تو مارا جائے گا اور تیری حکومت تباہ ہو جائے گی۔ یہ سننا تھا کہ فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جتنے بچے پیدا ہوں سب کو مار ڈالا جائے۔ اب چنانچہ بنی اسرائیل کے مردوں کو، بچوں کو مار دیا جاتا تھا اور عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ ایک ایسے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، قرآن کریم کا 20واں پارہ سورہ قصص، اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں ڈالا کہ تم موسیٰ کو دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تجھے یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ فرعون کے کارندے آئیں گے اور میرے بچے کو قتل کر دیں گے، تو تو ایک کام کر، اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈال۔ اللہ اکبر۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب ماں کے دودھ پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، اس وقت جو بچے اور ماں کی محبت اور تعلق ہوتا ہے اسے ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ ماں کو اس وقت اپنے بچے کے بغیر قرار نہیں ملتا، اسے تو زندگی بھر نہیں ملتا، لیکن وہ جو ٹائم ہے وہ بڑا خاص ٹائم۔ اب ایک ماں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈال دے، کتنا بڑا امتحان ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ڈال دے، ہمارا حکم ہے تو ڈال دے۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تو ڈر مت، تو غم نہ کر، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، تیرا بچہ ہم تجھے واپس دلائیں گے، تیرا بچہ ختم نہیں ہوگا، تیرا بچہ مرے گا نہیں۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تیرے بچے کو ہم رسول بنانے والے، اللہ اکبر، تیرے بچے کو ہم رسول بنائیں گے، اپنے بندوں میں سب سے اونچا مقام دیں گے، رسول بنائیں گے۔ تو گھبرا نہیں اے موسیٰ کی ماں، تو اپنے بچے کو پانی میں ڈال دے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچہ پیدا ہوا، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کو دودھ پلایا، اور جیسے ہی بھنک لگی کہ فرعون کے کارندے آ رہے ہیں، ان کو پتہ چلا ہے کہ شہر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ان کے آدمی آ رہے ہیں، انہوں نے ایک صندوق میں، ایک تابوت میں اپنے بچے کو ڈالا اور پانی میں ڈال دیا۔ اب یہ جو تابوت ہے، یہ صندوق ہے، یہ پانی میں ہوتا ہوتا دریائے نیل میں گزرتا ہوا فرعون کے محل کے پاس ہے۔ فرعون کی بیوی دیکھتی ہے کہ پانی میں ایک صندوق جا رہا ہے، اپنی خادماؤں کو، اپنی نوکرانیوں کو بھیجتی، جاؤ دیکھو کیسا صندوق ہے، کیا بات ہے، کیا ہے اس میں۔ اس کی خادمائیں جاتی ہیں، صندوق کو لایا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے، پیارا سا بچہ ہے۔ فرعون کو کوئی بیٹا نہیں تھا، لاولد تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا میں رب ہوں، اور اتنی اوقات نہیں کہ بچہ پیدا کر سکے، ایسے تو خدا گزرے دنیا میں، کہتا تھا میں رب ہوں، اور اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے پیٹ سے بچہ پیدا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کیسے کیسے عجوبے بنائے۔ لاولد تھا، بیٹا نہیں تھا۔ فرعون کی بیوی نے دیکھا خوبصورت بچہ، کہا قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اے فرعون اس کو ہم لوگ اپنا لڑکا بنا لیتے ہیں، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا،
अपना बेटा बना लेते हैं, पाल लेते हैं इसको, बड़ा होकर हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। एक बात पता चली कि आदमी कभी कभी किसी की ना माने लेकिन बीवी की मान लेता है। फिरौन बहुत बड़ा जालिम था मगर अपनी जोरों की बात मान लिया। लिहाजा एक बात साबित हुई कि जो काम दुनिया के बड़े बड़े हथियार न कर पावे वो औरत के जज्बात और औरत की जुबान कर सकती है। फिरौन जैसा जालिम पसीज गया। हालांकि उसको पता था ये बच्चा जो है उसी बनी इसराइल की बस्ती से आया है, ये मेरा दुश्मन भी हो सकता है। अगर बीवी की बात पर कहा कि ठीक है। अब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में आ गए, जिसके डर से हजारों बच्चों को मरवाया फिरौन ने, वही बच्चा फिरौन के महल में आ गया। अल्लाह अकबर। अब बच्चा रो रहा है। अब दाइयों को बुलाया गया, अन्नाओं को बुलाया गया, जो दूध पिलाने वालियां होती हैं उनको बुलाया गया। बच्चा किसी औरत को दूध पीने को तैयार ही नहीं। वहर्रमना अलैहिल मराज़ि, अल्लाह कहता है हमने मूसा के ऊपर तमाम औरतों का दूध हराम कर दिया था। मूसा के ऊपर तमाम औरतों का दूध हराम कर दिया था। मूसा का रोना तभी बंद होगा जब मां की छाती से लिपटेगा। अल्लाह अकबर। एक बच्चा रो रहा है और फिरौन का पूरा दरबार मिल करके उसे चुप नहीं करा पा रहा। इतना बड़ा बादशाह है फिरौन, बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत पावरफुल बादशाह था, लेकिन मिल करके एक बच्चे को चुप कराने की ताकत नहीं। बच्चा रोए जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम की एक बहन थी, कुरान ने उनका नाम नहीं बताया, लेकिन बहन थी, और इस बहन का भी बड़ा प्यारा रोल है। जब मूसा की मां ने अपने बच्चे को पानी में डाला तो कुरान कहता वह अस्बहा फुआदु उम्मे मूसा फारिगा, मूसा की मां का दिल बेकरार। अल्लाह ने भरोसा दिलाया था, यकीन दिलाया था, लेकिन मां थी, मां का कलेजा इतना जल्दी नहीं मानता है। बच्चे को पानी में डाला और कुरान कहता है मूसा की मां का दिल बेकरार हो गया। इन कादत लतुद्दी बिही लौला अर्रबतना अला क़ल्बिहा, अल्लाह कहता अगर हमने मूसा की मां के दिल को मजबूत न किया होता तो वो भांडा फोड़ देती, सबको बता देती कि मैंने अपना बच्चा संदूक में डाला है। वो इतना बेचैन हो गई थी, इतना बेकरार हो गई थी कि वो भांडा फोड़ सकती थी, मगर अल्लाह कह रहा है कि हमने मूसा की मां के दिल को तसल्ली दी। मां थी ना, एक मां के लिए उसका बच्चा उसकी नजरों से दूर चला जाए, इससे बड़ी कोई तकलीफ नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने अपनी बेटी से कहा कि तू एक काम कर, ये संदूक तो मैंने डाल दिया है, तू जरा चुपके दे कि जाता कहां है। अल्लाह अकबर। अब मूसा अलैहिस्सलाम पानी में जा रहे हैं, संदूक उनका जा रहा है, और कुरान कहता है फबसुरत बिही अन जुनुबिन वहुम ला यशउरून, मूसा की बहन किनारे किनारे चल रही, देख रही संदूक कहां जा रहा है। और संदूक कहां पहुंचा? फिरौन के महल में पहुंचा। अब फिरौन के महल में मूसा रो रहे हैं और किसी औरत का दूध पीने को तैयार नहीं। तो मूसा की बहन वहां पहुंच के कहती है कि क्या मैं एक औरत का पता बताऊं? मुझे उम्मीद है कि उस औरत का दूध ये बच्चा पिएगा तो चुप हो जाएगा और वो औरत इसका ख्याल रखेगी। कहा कि अरे बिल्कुल बिल्कुल बुलाओ। मूसा की मां आई और जैसे ही अपने बच्चे को गोद में लिया है, कई घंटे से रो रहा था, मां की गोद में गया, चुप हो गया। फरदतनाहु इला उम्मिही कई तकर्रा ऐनुहा, ऐ मूसा हमने तुझे तेरी मां को लौटा दिया। कई तकर्रा ऐनुहा, ताकि तेरी मां की आंखों को ठंडक मिले। वला तहसना, तेरी मां का गम दूर हो जाए। वली तालमा अन्ना वादल्लाहि हक, और तेरी मां को पता चल जाए कि अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। अब फिरौन ने कहा कि देखा कि जब बच्चा चुप हो गया, कहा कि ठीक है आज से तुम हमारे महल में रहना, हमारा खाना पीना खर्चा तनख्वाह सब हम देंगे, इस बच्चे की परवरिश तुम्हें कर। मूसा अलैहिस्सलाम अपने दुश्मन की तनख्वाह के ऊपर पल रहे। जो दुश्मन है, जो सबसे बड़ा दुश्मन है, वही तनख्वाह दे रहा, वही पाल रहा है। अब मूसा जवान हो गए। कुरान कहता है वलम्मा बलग अशुद्धहु, जब मूसा जवान हो गए, आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, हमने मूसा को नबूवत अता फरमाई। अभी नबूवत आगे मिलेगी, अभी कहा उनको हमने समझदार बनाया, फैसला करने की ताकत दी। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे शहर में, दो आदमी आपस में लड़ रहे थे। एक आदमी बनी इसराइल में से था और एक आदमी मिस्र के जिस कबीले के फिरौन जिस कबीले से था, किप्ती था। दोनों लड़ रहे थे। एक मूसा के कबीले का था, एक दूसरे कबीले का था। कबीले की मोहब्बत भी मोहब्बत होती है ना, जैसे हमारे यहां बिरादरी की मोहब्बत चलती है। बिरादरी की और खानदान की मोहब्बत जो है कहीं ना कहीं वो काम करती है। अब मूसा अलैहिस्सलाम के कबीले का जो आदमी था, उसने कहा मूसा देखिए ये मुझको मार रहा है, मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा तुझे मार रहा है? फवकज़हु मूसा ने उसको घूसा मारा, उसको एक फाइट मारा। और मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हट्टे कट्टे थे, बॉडी बिल्डर थे,
اس لیے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ باڈی کو بھی مضبوط کریں, تھوڑا جم شم جایا کریں, تھوڑا باڈی کو مضبوط کریں. اب آپ لوگ مجھ سے مت کیے مولوی صاحب آپ کی کون سی بہت مضبوط باڈی, لیکن بہرحال جانا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام باڈی بلڈر تھے, مارا ایک فائٹ فقضا علیہ, مر گیا وہ, ایک مکے میں مر گیا وہ. موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا ایسے ہی کہ تھوڑا سا اس کو جو ہے ٹائٹ کرے, لیکن ایک مکے میں مر گیا وہ. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے, بولے ارے یہ کیا ہو گیا, ھذا من عمل الشیطان, یہ شیطان نے مجھ سے کیا کروا دیا. انہ عدو مضل مبین, شیطان بہت بڑا دشمن ہے انسان کا. غلطی ہو گئی موسیٰ علیہ السلام سے, انہوں نے مارا تو ایسے ہی اس کو سختی کرنے کے لیے, اس کو سبق سکھانے کے لیے, وہ مر گیا وہ. یعنی موسیٰ کے مکے میں اتنی طاقت تھی, ایک مکے میں مر گیا وہ, قبطی مر گیا. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے, رب اغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر دے, میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے, مجھے معاف کر دے. پتہ یہ چلا کہ نبی سے بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو نبی بھی فوراً اللہ سے معافی مانگتے. جان بوجھ کے نہیں مارا تھا, غلطی ہو گئی, انہوں نے اس کو قتل کرنے کے, جان سے مارنے کی غرض سے نہیں مارا, غلطی ہو گئی, لیکن فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. سبق یہ ملا کہ ارے موسیٰ تو نبی ہیں, ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے. اگر کبھی غلطی ہو جائے, کوئی خطا ہو جائے, کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے, دیر نہ کرو, فوراً توبہ کرو. موسیٰ نے توبہ کی, اللہ کہتا فغفر لہ, ہم نے اپنے بندے موسیٰ کی توبہ کو قبول کیا. اب موسیٰ علیہ السلام پورے مصر میں ڈرے ڈرے سہمے سہمے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں کہ اگر پتا چل گیا کسی کو کہ وہ میری وجہ سے مرا ہے تو مجھے سزا ہوگی, اور اس زمانے میں قتل کی سزا قتل تھی, موت کی سزا موت تھی, تو مجھے مار دیا جائے گا. موسیٰ علیہ السلام بیچارے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے پورے شہر میں گھوم رہے ہیں. اگلے دن جا رہے تھے تو وہی آدمی جو ایک دن پہلے کسی سے جھگڑا کر رہا تھا, بنی اسرائیل کا ایک آدمی, وہی آدمی کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا, اور پھر چلایا اے موسیٰ دیکھیے میرے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انک لغوی مبین, تو ہی ایک نمبر کا کمینہ ہے, تو ہی ایک نمبر کا فسادی. کل بھی تو کسی سے جھگڑا کر رہا تھا, آج بھی تو جھگڑا کر رہا ہے, اس کا مطلب فسادی تو ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو جس سے آج یہ جھگڑا کر رہا تھا, اس کو مارنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. تو یہ سمجھا, اسرائیلی یہ سمجھا کہ آج لگ رہا ہے موسیٰ مجھے ماریں گے. کہا کہ اے موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس, کل ایک آدمی کو مکہ مار کے ختم کر دیا, آج مجھے ختم کرنا چاہتے ہو. اس نے بھانڈا پھوڑ دیا, اس نے بھانڈا پھوڑ دیا. سب کو پتا چل گیا کہ کل وہ جو آدمی مرا تھا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ختم ہوا تھا. اب سارے شہر میں یہ افواہ پھیل گئی. اب موسیٰ علیہ السلام بیچارے پریشان ہیں. اتنے میں ایک موسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد اور خیرخواہ آیا اور اس نے کہا یا موسیٰ ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک, اے موسیٰ دربار فرعون میں فیصلہ ہو چکا ہے, تمہیں اس قبطی کے بدلے سزائے موت دی جائے گی. فخرج منہا, جتنا جلدی ہو سکے تم مصر چھوڑ کے نکل جاؤ, شہر چھوڑ کے بھاگ جاؤ, ورنہ جان کے لالے پڑ جائے کہ ختم کر دیے جاؤ. اب موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہاں پہنچتے ہیں؟ مدین پہنچتے ہیں. اگر آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو مصر سے مدین کئی 100 کلومیٹر. حضرت موسیٰ علیہ السلام بس بھاگ رہے ہیں کہ کیسے میں بھاگ جاؤں. بھاگتے 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 کئی 100 کلومیٹر صحراؤں میں ریگستانوں کی کھاک چھانتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچتے. اب وہاں پہنچے تو ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے, سستانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے. لمبا سفر کر کے آئے, نہ کھایا ہے, نہ پیا ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے, بیچارے تھکے ماندے بیٹھے ہوئے. وہیں پر ایک کنواں تھا, کنویں سے لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں, لیکن 2 عورتیں وہاں پہ کھڑی ہیں, وہ اپنی بکریوں کو لے کے کنارے کھڑی ہیں. بکریاں بالکل پیاسی ہیں, بے چین بنی ہوئی ہیں, لیکن وہ عورتیں کنارے کھڑی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام پہنچے, پوچھا ما خطبکما, کیا بات ہے تم دونوں یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ کنویں کے پاس بھیڑ لگی ہے, وہاں جا کے پانی پلاؤ, یہ دور کیوں کھڑی ہو؟ تو ان دونوں لڑکیوں نے جواب دیا, ان دونوں عورتوں نے جواب دیا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. کہا کہ آپ دیکھ نہیں رہے مردوں کی بھیڑ لگی ہے, ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہم مردوں کی بھیڑ میں دھکا کھا کے جا کے اپنی بکریوں کو پانی پلائیں, یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی. اور یہ بھی سن لیجئے وابونا شیخ کبیر, ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے, ہمارا باپ اس لائق نہیں ہے کہ ہماری بکریوں کو پانی پلا سکے, اس لیے مجبوری میں ہمیں گھر سے باہر نکلنا پڑا ہے, ورنہ ہمیں یہ کام پسند نہیں. ہماری ماں بہنوں کو سبق ملا کہ مسلمان عورت کی شان نہیں ہے کہ مردوں کی بھیڑ میں دھکا کھائے.
مسلمان عورت کی شان ایک حیادار عورت کی شان نہیں ہے کہ مردوں کی مجلسوں میں اور مردوں کے جمگھٹوں میں جا کے ان سے کندھے سے کندھا ملا کر چلے. یہ ایک حیادار اور ایک غیرت والی عورت کی شان. اور یہ بھی پتا چلا کہ عورت گھر سے تبھی نکلے جب کوئی ضروری کام ہو. ان دونوں لڑکیوں نے کہا وہ ابونا شیخ کبیر, ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے, بیمار ہے, اس لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑا ہے, ورنہ یہ کام ہمارا نہیں ہے, یہ کام مردوں کا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بیچاری دونوں عورتیں, دونوں لڑکیاں اتنی شرمدار اور حیادار ہیں. انہوں نے فوراً ان کی مدد کی. باڈی بلڈر تو تھے, ہٹے کٹے تھے, فوراً آگے گئے بکریوں کو لے کر, ہٹو ہٹو. وہاں پہنچے کنویں کے پاس اور کنویں کے اوپر بہت بڑا سا پتھر رکھا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے پتھر اٹھایا, پانی کھینچا, بکریوں کو پانی پلایا اور ان دونوں عورتوں سے کہا کہ آپ لوگ اپنی بکریاں لے کے چلے جائیں. بھوکے ہیں, پیاسے ہیں. ایک بار یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارا یہ کام کیا ہے, چل کے مجھے کچھ ناشتہ پانی کرا دو, مجھے کچھ کھلا پلا دو. ایک بات پتا چلی کہ مسلمان کسی کے کام آئے, کسی کی مدد کرے تو بدلے اور شکریہ کا مطالبہ نہ کرے. اس امید میں نہ رہے کہ وہ میرا شکریہ ادا کرے گا تب میں کام کروں گا, مجھے بدلہ دے گا تب کام کروں گا. مسلمان بغیر کسی ریوارڈ کے, بغیر کسی بدلے کے, بغیر کسی شکریہ کے نیکی کرے. کہتے نا نیکی کر دریا میں ڈال, یہ مسلمان کی شان ہونی چاہیے. یہ موسیٰ کی سنت ہے. ان دونوں لڑکیوں کی مدد کی اور پلٹ کے پوچھا بھی نہیں کہ مجھے کچھ کھلا دو, کئی دن سے بھوکا پیاسا 800 کلومیٹر کا سفر کر کے آ رہا ہوں, کہیں کچھ کھانے کو نہیں ملا ہے, کچھ مجھے کھلا دو. پلٹ کے پوچھا بھی. دونوں لڑکیوں کی مدد کرنے کے بعد موسیٰ پھر اپنی جگہ واپس آتے ہیں, اسی پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ, میں تیرے کرم کا محتاج ہوں پروردگار, تیری رحمت کا محتاج ہوں اللہ, شہر سے دور ہوں. کہاں موسیٰ محلوں میں, محل میں پرورش ہوئی ہے, ناز و نعیم میں پرورش ہوئی ہے, آرام اور آج کے زمانے کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں لگژری لائف گزاری ہے. انہوں نے عیش و آرام کی زندگی گزاری ہے اور آج ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے صحراؤں کی کھانک چھان کے آئے ہیں اور آج یہ حالت ہے کہ موسیٰ کو کوئی ایک اناج کا ایک دانہ پوچھنے کو تیار نہیں. کہتے اللہ, میں تیرے کرم کا محتاج ہوں پروردگار. ابھی موسیٰ نے دعا کی, اللہ نے فوراً دعا قبول کی. ایک نقطہ ملا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو کسی غریب اور کسی مجبور کے کام آ جاؤ, کسی غریب کی مدد کر دو, کسی غریب کو صدقہ کر دو اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرو, اللہ دعا قبول کر لے گا. اگر چاہتے ہو کہ دعا قبول ہو جائے تو کوئی نیکی کرو, کوئی اچھا کام کرو, کسی کے کام آ جاؤ اور پھر دعا کرو, اللہ دعا قبول کرے گا. موسیٰ نے دعا کی, اللہ نے فوراً دعا قبول کی. فجاءت احداهما تمشي على استحياء, ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی چلی آئی. اور چلنے کا انداز بھی قرآن نے بیان کیا کہ دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی اور وہ جو چل رہی ہے, قرآن کہہ رہا ہے شرماتے ہوئے چل رہی. ایک عورت کے چلنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بے حیا ہے کہ حیادار ہے. عورت کی چال بھی اس کی شرم و حیا کا پتہ دیتی ہے. دونوں لڑکیاں جب ساتھ میں تھی تو قرآن نے ان کی شرم اور حیا کا ذکر نہیں کیا. اب اکیلی آئی ہے تو قرآن خاص طور سے کہہ رہا ہے کہ شرماتے ہوئے چل کے آ رہی ہے, کیونکہ اب اکیلی ہے. آ کے کہتی ہے ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہماری مدد کی ہے, ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے, ہمارے ابا آپ کو کچھ انعام دینا چاہتے ہیں, کچھ بدلہ دینا چاہتے ہیں. آج کیا ہوتا ہے, اگر کوئی آدمی فری میں ہمارا کوئی کام کر دے تو یہ تو اس کا بڑپن ہے کہ اس نے فری میں کر دیا. ہمارا کیا کرتویہ تھا, ہمارا فرض کیا تھا کہ ہم اپنی طرف سے کچھ انعام دے دیں. مگر آج ہوتا کیا ہے, اگر کوئی فری میں ہمارا کوئی کام کر دے تو ہم بھی اس کو فری میں ٹرکھا دیتے. وہ دونوں لڑکیاں جب اپنے گھر گئیں اور اپنے ابا کو بتایا, باپ نے پوچھا کہ آج تم لوگ جلدی آ گئی, تو دونوں نے بتایا کہ آج ایک موٹا تازہ ہٹا کٹا نوجوان تھا, اس نے ہماری بکریوں کو پہلے پانی پلا دیا. تو باپ نے کہا کہ ایک کام کرو, اس کو بلا کے لاؤ, ہم اس کو کچھ انعام دینا چاہتے ہیں. پتا یہ چلا کہ اگر آپ کے کوئی کام آئے تو آپ بھی اس کی مدد کیجئے, ہو سکے تو بدلہ دیجئے. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اگر کوئی ان کے ساتھ بھلائی کرے تو بس جزاک اللہ خیر کہہ کے ٹرکھا دیتے. بولے اللہ آپ کا بھلا کرے. ارے اپنی طرف سے کچھ اس کا بھی بھلا کرو میرے بھائی. تو موسیٰ علیہ السلام بھوکے پیاسے بیچارے ہیں. لڑکی آئی, بولی ابا ہمارے بلا رہے ہیں. موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے آپ آگے چلیے, میں پیچھے رہتا ہوں. اب وہ لڑکی چل رہی ہے, موسیٰ علیہ السلام پیچھے چلے. پلٹ کے ایک بار اس لڑکی کو دیکھ بھی نہیں رہے. لڑکی گھر پہنچی. وہ لڑکی کس کی لڑکی تھی, حضرت شعیب کی لڑکی تھی. اب یہ شعیب کون تھے,
بعض علماء نے کہا کہ یہ وہی شعیب تھے جو مدین کے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور بعض علماء نے کہا کوئی دوسرے شعیب تھے، بہرحال ان کا نام شعیب تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پہنچے، انہوں نے بٹھایا، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری داستان سنائی اور کہا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، اب تم سیف ہو، فرعون کی سلطنت مصر تک تھی، اب تم فرعون کی سلطنت کے حدود سے باہر ہو، تم مدین میں ہو، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت، نجوت من القوم الظالمین، اب تم بالکل سیف ہو، ڈرو نہیں۔ اس کے بعد ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے کہا یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے ابا جان ہم دونوں بہنوں کو سارا کام کرنے کے لیے گھر کے باہر جانا پڑتا ہے، ہمیں ایک کام کرنے والے کی ضرورت ہے، تو اے ابا جان میری رائے ہے کہ آپ اس آدمی کو کام پہ رکھ لیجیے، اس لیے کہ اگر کسی کو کام پہ رکھا جاتا ہے تو دو چیزیں اس کے اندر دیکھی جاتی ہیں، ایک یہ کہ وہ طاقتور ہو اور دوسرا یہ کہ بھروسے کے قابل ہو، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ان لڑکیوں نے کیسے اندازہ لگایا کہ یہ طاقتور بھی ہیں اور بھروسے کے قابل بھی ہیں؟ دیکھو ایک حیادار اور شرمدار عورت جو ہوتی ہے نا، وہ مرد کے اخلاق اور کیریکٹر کا اندازہ اس کی آنکھوں سے لگا لیتی ہے، مرد کی آنکھ بتا دیتی ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان بے سہارا لڑکیوں کی مدد کی۔ آج کے زمانے کا کوئی نوجوان اگر کسی لڑکی کی مدد کر دے، کسی عورت کی مدد کر دے، تو پہلے پورا ایڈریس پتا کرے گا، موبائل نمبر لے لے گا، واٹس ایپ آئی ڈی پوچھے گا، فیس بک آئی ڈی پوچھے گا، پورا انٹرویو لے لے گا اس سے۔ یہی ماحول چل رہا ہے آج کا۔ لیکن موسیٰ نے جو موسیٰ نے سنت جاری کی، جو موسیٰ کا طریقہ ہے، جو ایک ایمان والے کا شیوا ہے، کہ ایک باغیرت مرد ایسے موقع پر اپنی ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے اخلاق کی، اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرتا ہے۔ موسیٰ نے پلٹ کے اس لڑکی کو دیکھا بھی نہیں، تو ان کی آنکھوں سے اندازہ لگایا کہ یہ آدمی اطمینان کے لائق ہے۔ اور طاقت کا اندازہ کیسے لگایا؟ اکیلے پتھر جس کو کئی لوگ مل کے اٹھاتے تھے، اکیلے پتھر کو اٹھایا کنویں کے پاس سے اور پانی پلایا۔ تو حضرت شعیب کی لڑکی نے کہا کہ ابا جان ہمیں ایک نوکر کی ضرورت ہے، ایک کام کرنے والے مزدور کی ضرورت ہے، تو آپ ان کو مزدور رکھ لیجئے، ان کے اندر دونوں کوالٹی پائی جاتی ہے۔ جانتے ہیں ایک ڈگری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ایم بی اے کا کورس سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن، جس میں ایڈمنسٹریشن کا کسی حکومت کو، کسی کمپنی کو، کسی ادارے کو چلانے کا طریقہ پڑھایا جاتا ہے۔ حضرت شعیب کی لڑکی نے یہاں دو اصول بتایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مینجمنٹ کی موٹی موٹی کتابوں کے اوپر حضرت شعیب کی لڑکی کا یہ ایک جملہ بھاری ہے کہ اگر ہم کسی کو اپنی کمپنی میں ملازم رکھیں، اپنے گھر پہ ملازم رکھیں، اپنے ادارے میں کام پہ رکھیں، تو دو کوالٹیز دیکھیں۔ پہلی کوالٹی کہ وہ قوی ہونا چاہیے، وہ اپنے کام میں پرفیکٹ ہونا چاہیے، جس کام کے لیے رکھ رہے ہیں اس کام میں ماہر ہونا چاہیے، اور دوسرے بھروسے کے لائق ہونا چاہیے۔ یہ دو کوالٹی اگر ہے تو آدمی کو آنکھ موند کے کام پہ رکھ لو، وہ کام بگڑے گا نہیں، کام بنے گا انشاءاللہ۔ اچھا لڑکی کہہ رہی تھی ان کو کام پہ رکھ لیجیے، موسیٰ نے کہا کام پہ، شعیب علیہ السلام نے کہا کام پہ کیوں رکھے، داماد بنا لیتے۔ بولے اے موسیٰ میرا ایک سجیشن ہے، تم ایک کام کرو، تم اس وقت تمہیں گھر بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، تنخواہ بھی چاہیے، تو تم میرے داماد بن جاؤ۔ یہ میری دو لڑکیاں ہیں، میں ایک لڑکی کی شادی تم سے کر دیتا ہوں، لیکن بدلے میں تمہیں 8 سال میرے گھر پہ کام کرنا پڑے گا۔ اگر تم 10 سال اپنی طرف سے کرنا چاہو، 2 سال اور کرنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے، کمپلسری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن 8 سال تمہیں میرے گھر پہ کام کرنا پڑے گا۔ تم 8 سال کام کرو گے تو میں اپنی لڑکی کی شادی تم سے کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اور کیا چاہیے؟ ان کو گھر بھی مل رہا ہے اور گھر والی بھی مل رہی ہے۔ انہوں نے فوراً یہ آفر قبول کیا، وہ کہا کہ میں تیار ہوں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب کے گھر میں 10 سال تک خدمت کی۔ ایک بات پتا چلی کہ اسلام کی نظر میں عورت کی ویلو کیا ہے، عورت کی اہمیت کیا، عورت کا درجہ کیا ہے۔ عورت کو پانے کے لیے موسیٰ جیسے نبی کو 10 سال تک خدمت کرنی پڑی، کام کرنا پڑا، یہ عورت کی ویلو ہے۔ آج عورت کا سودا ہوتا ہے، آج عورت بکتی ہے بازاروں میں، آج عورت، مجھے معاف کیجئے میری زبان اگر آپ کو بری لگے، آج ہمارے یہاں باقاعدہ لڑکی کا باپ جو ہوتا ہے اسے قیمت چکانی پڑتی ہے جہیز کی شکل میں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو لڑکی کو پانے کے لیے، عورت کو پانے کے لیے 10 سال کام کرنا پڑا۔ 10 سال گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل رہے، وہاں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ راستے میں ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی، اذ رأى نارا، انہوں نے آگ دیکھی، جاڑے کا موسم تھا، سردی کا موسم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا
کہ میں وہاں پہ آگ نظر آ رہی ہے, میں کچھ انگارہ لے کے آتا ہوں تاکہ ہم لوگ تھوڑا سردی میں تاپیں گے, تھوڑا گرمی حاصل کریں گے, یا ہو سکتا ہے آگ مل جائے تو راستے میں روشنی کا کام بھی کرے گی, اس کو ہم لوگ لے لیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کو آگ نظر آئی تو پہنچے وہاں پہ جب پہنچے تو آواز آئی, یا موسیٰ انی انا ربک, اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں, میں اللہ ہوں. اور اے موسیٰ تم اس وقت جس سرزمین پر کھڑے ہو یہ کوئی معمولی سرزمین نہیں ہے, انک بالوادی المقدس طویٰ, تم ایک مقدس سرزمین پر وادی طویٰ کے اندر موجود. اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دو, تم ایک مقدس سرزمین پر موجود ہو, اپنے جوتے اتار دو. اننی اللہ لا الہ الا انا, اے موسیٰ میں اللہ ہوں, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں, فاعبدنی, تو میری ہی عبادت کرنا. واقم الصلاۃ لذکری, اور مجھے جب یاد کرنا ہو تو نماز پڑھ دینا. گویا یہاں سے اللہ تعالیٰ موسیٰ کو نبوت دے رہا ہے, نبی بنا رہا ہے. اور موسیٰ کو جیسے ہی اللہ نبوت دے رہا ہے تو پہلا حکم کیا دے رہا ہے, میری عبادت کرنا. اور میری عبادت کیسے کرنا, نماز قائم کرنا. رمضان کا مہینہ ابھی گزرا ہے, مسجدوں کی جو حالت ہے شرم آنی چاہیے ہمیں. اور کہاں رمضان میں جگہ نہیں ملتی تھی, جوتے اور چپل کی جگہوں پر بھی نمازی موجود تھے. مسجدوں کے مینجمنٹ اور مسجدوں کی انتظامیہ پریشان رہتی تھی نمازیوں کی تعداد سے. اور آج یہ حالت ہے, اذان ہو رہی ہے لوگ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, نماز ہو رہی ہے لوگ گپ شپ ہانک رہے ہیں, گدیوں پہ بیٹھے ہیں, کاروبار میں لگے ہیں, کارخانوں میں لگے ہیں. میرے بھائیوں, ہمیں اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ ہے, یہ دعویٰ ہمارے منہ پر مار دیا جائے. ایسی محبت, کون سی محبت؟ نبی سے محبت کرنے والا نماز نہ پڑھے. وہ نماز جو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی, وہ نماز کہ نبی نے اپنے آخری ٹائم میں فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے میری امت کے لوگوں نماز کا خیال رکھنا, نماز کو برباد نہیں کرنا. اپنے غلاموں کا خیال رکھنا, اپنی لونڈیوں کا خیال رکھنا, اپنے نوکروں کا خیال رکھنا. نبی نے اپنے آخری وقت میں اپنے انتقال سے پہلے نماز کی وصیت کی. اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے وادی طویٰ کے اندر کہ اے موسیٰ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, نماز قائم کرنا, جب مجھے یاد کرنا ہو نماز قائم کرنا. اس کے بعد اللہ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ, موسیٰ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ میرا ڈنڈا ہے, میرا عصا ہے. اتوکل علیہا, جب میں تھک جاتا ہوں تو اسی پہ ٹیک لگا لیتا ہوں. واحش بہا علی غنمی, اور درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کو کھلانے کے لیے. ولی فیہا مآرب اخری, اور اس لکڑی سے مجھے بہت فائدہ ہے, بہت سارے کام لیتا ہوں. اچھا ایک بات بتاؤ, اللہ نے پوچھا کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام سمپل جواب دے دیتے لاٹھی ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام اتنا ڈیٹیل سے کیوں بتا رہے ہیں کہ میری لاٹھی ہے اور میں اس سے یہ کرتا ہوں اور یہ کرتا ہوں اور یہ کرتا ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ بات کس سے ہو رہی ہے, اللہ سے بات ہو رہی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سے بات کرنے میں موسیٰ کو لطف آ رہا ہے, موسیٰ کو اچھا لگ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جو بات مختصر بھی ہو سکتی ہے اس کو بھی ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں. کہہ رہے میری لاٹھی ہے, میں ٹیک لگاتا ہوں, میں درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں, یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اس لاٹھی کو ذرا زمین پہ ڈالو, تو ذرا زمین پہ ڈالو اپنی لاٹھی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نہیں کیوں ڈالوں, اللہ نے کہا ڈال دو. موسیٰ نے ڈال دیا, اور جیسے ہی زمین کو لاٹھی کو زمین پہ ڈالا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, فوراً وہ سانپ بن گئی. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے, ارے ابھی تو میری لاٹھی تھی, سانپ کیسے بن گئی؟ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ, کہا موسیٰ ڈرو نہیں, سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ, ابھی ہم تمہاری لاٹھی کو پھر سے لاٹھی بنا دیں گے, ڈرو نہیں, یہ سانپ ہم نے بنا دیا ہے, پھر سے لاٹھی. ایک بات بتاؤں, موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا سانپ سے بڑا گہرا تعلق ہے, اور اسی لیے قرآن کی 4 سورتیں ایسی ہیں جو تو سے شروع ہیں. عربی میں ایک حرف ہوتا ہے تو, سواد زاد تو جانتے نا, تو کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو جو ہوتا ہے وہ سانپ کی طرح لگتا ہے, جیسے سانپ جب کنڈلی مار کے بیٹھا ہو تو اس کی شکل تو کی طرح ہوتی ہے. تو قرآن کی 4 سورتیں ہیں جو تو سے شروع ہیں, سورہ طٰہٰ, سورہ شعراء, سورہ قصص, سورہ نمل, 4 سورتیں, اور چاروں سورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا. تو حضرت موسیٰ کے واقعے میں سانپ کا بڑا گہرا تعلق ہے. انہوں نے لاٹھی زمین پہ ڈالی, سانپ بن گیا, ڈر گئے, کہا ڈرو نہیں, ہم دوبارہ لاٹھی بنا دیتے. اس کے بعد کہا موسیٰ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَىٰ, کہا موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈال کے ذرا باہر نکالو, اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈال کے ذرا باہر نکالو. موسیٰ نے باہر نکالا تو ہاتھ چمکنے لگا, ہاتھ سفید ہو گیا. کہا رے یہ سفید کیسے ہو گیا؟ کہا موسیٰ یہ کوئی داغ نہیں ہے, سفید داغ نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, یہ ہماری نشانی ہے. اور اے موسیٰ تمہیں ایک کام کرنا ہے, اذهب الى فرعون انه طغى,
تمہیں فرعون کے پاس جانا ہے اور فرعون کے پاس جا کے اس کو سمجھانا ہے. فرعون اتنا بڑا ظالم ہے, لیکن اس کے پاس جا کے تمہیں پیار سے بات کرنی ہے. فقولا لہ قولا لینا, فرعون سے نرمی سے بات کرنا. لعلہ یتذکر و یخشی, شاید کہ فرعون کو بات سمجھ میں آ جائے. ایک نقطہ ملا, ایک بات ملی کہ دین کا کام سختی سے نہیں ہو سکتا ہے, دین کا کام نرمی سے. ایک صاحب کی تقریر سن رہا تھا, بولے ڈاکٹر لوگ کسی کو دوا دیتے, کسی کو انجیکشن لگاتے, کسی کو آپریشن کرتے, تو جیسا مریض ہو ویسا علاج کرنا چاہیے. مثال سننے میں اچھی لگ رہی نا, مگر دین کے معاملے میں یہ مثال ٹھیک نہیں. دین کے معاملے میں ایک دین کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو ہمیشہ آپریشن سے بچنا چاہیے, ورنہ اگر آپریشن ضروری ہوتا تو اللہ موسیٰ سے کہتا جاؤ فرعون کو آپریشن کرو. فرعون سے بڑا خطرناک قسم کا مجرم کون ہوگا جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا, اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, مگر اللہ نے کہا جاؤ فرعون سے نرمی سے بات کرو. پتا یہ چلا کہ دین کا کام کرنے والے کو جہاں تک ہو سکے نرمی سے کام کرنا چاہیے. بہت زیادہ سختی کرنا اور بہت زیادہ فتوے لگانا اور سیدھے ڈائریکٹ کفر کے اور ایمان کے فتوے لگانا یہ دائی کی شان ہے. کہا کہ جاؤ نرمی سے بات کرو. موسیٰ علیہ السلام بچپن میں ایک مرتبہ انہوں نے انگارہ منہ میں ڈال لیا تھا, تو ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی. جب بولتے تھے تو آواز صاف نہیں نکلتی تھی, زبان صاف نہیں نکلتی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ میرے سینے کو کھول دے, اے اللہ میرے کام کو آسان کر دے, اور میری زبان کی لکنت کو دور کر دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئے. اور اے اللہ میں اکیلے اتنا بڑا کام نہیں کر پاؤں گا. وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری. اے اللہ میرے بڑے بھائی ہارون کو میرا سپورٹر بنا دے. ہارون بڑے تھے, بات یاد رکھیے, ہارون چھوٹے نہیں تھے, ہارون بڑے تھے. بہت سارے لوگ ان کو چھوٹا سمجھتے, بڑے ہارون تھے. کہا کہ میرے بڑے بھیا ہارون کو میرا سپورٹر بنا دے تاکہ ہم دونوں مل کے کام کریں, مل کے تیری تسبیح کریں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ, ہم تمہاری دعا قبول کرتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو بھی اپنا نبی بنایا اور ان کو موسیٰ علیہ السلام کا سپورٹر بنایا. اب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں پہنچے فرعون کے دربار میں, اور فرعون سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور میں اس لیے آیا ہوں کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے میں لے کر جاؤں اور فلسطین لے کے جاؤں جو ان کے باپ دادا کی سرزمین ہے. تو فرعون نے کہا اچھا تم رسول ہو, کس کے رسول ہو؟ کہا کہ اللہ رب العالمین. کہا اچھا اللہ کے رسول ہو, کوئی نشانی ہے تمہارے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالا, لاٹھی سانپ بن گئی. پھر اپنا ہاتھ نکالا, ہاتھ سفید ہو گیا. کہا اچھا تو جادوگر ہو, ٹھیک ہے, تم اگر جادوگر ہو تو ہمارے پاس تم سے بڑے بڑے جادوگر ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے ہم دن طے کر لیتے ہیں, دن فکس کر لیتے ہیں اور تمام بڑے بڑے جادوگروں سے تمہارا مقابلہ کرواتے ہیں, اگر تم جیت گئے تو ہم مان لیں گے. چنانچہ دن طے ہو گیا اور پورے مصر سے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا گیا. جادوگر آئے موسیٰ کے دربار میں, معاف کیجیے فرعون کے دربار میں, اور فرعون سے کہا کہ ہمارا مقابلہ ہونے جا رہا, اتنا بڑا مقابلہ ساری عوام دیکھے گی, اگر ہم جیت گئے تو ملے گا کیا؟ پہلے اس پر نظر ہے, ملے گا کیا, انعام کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا ارے تم انعام کی بات کرتے ہو, ہم تمہیں انعام تو دیں گے ہی, اپنا مقرب بنا لیں گے, اپنے خاص لوگوں میں شامل, اس سے بڑا انعام کیا چاہیے؟ تم بادشاہ سلامت کے خاص لوگوں میں بن جاؤ گے, اس سے بڑا انعام کیا چاہیے؟ چنانچہ ٹائم فکس ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے, جادوگر بھی آ گئے. جادوگروں نے کہا موسیٰ پہلے آپ اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالیں گے یا پہلے ہم اپنا کرتب دکھائیں, اپنا جادو دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں, پہلے آپ لوگ اپنا جو آپ کو پیش کرنا ہے پیش کیجیے. جادوگروں کے پاس بڑی بڑی رسی تھی, انہوں نے رسی کو زمین پہ ڈالا, ڈھیر سارے سانپ بن گئے, سینکڑوں کی تعداد میں سانپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. اللہ نے کہا ڈرو نہیں موسیٰ, ان کے پاس جادو ہے اور تمہارے پاس اللہ کی طاقت ہے, ایمان کی طاقت, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں, تم بس اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالو. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو زمین پہ ڈالا تو وہ لاٹھی سانپ نہیں بنی, وہ اژدہا بن گئی, اجگر بن گئی. اجگر وہ تمام سانپوں میں سب سے بڑا سانپ ہوتا ہے, اور اس اژدہے نے تمام جتنے جادوگروں کی رسیاں جو سانپ نظر آ رہی تھی, وہ نظروں کا دھوکہ تھا, انہوں نے اپنے جادو سے لوگوں کی آنکھوں پر پٹی ڈالی تھی, اس اژدہے نے ان کے تمام جادو کو ختم کر دیا, ان کے سانپ ختم ہو گئے, فوراً ان کو نگل لیا. اب جادوگر جو تھے وہ سب جادوگر تھے,
وہ یہ جانتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے اور ایمان کی طاقت کیا ہوتی. ان کو یہ اندازہ تو ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، رب موسیٰ و ہارون. کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین کے اوپر، ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ کے رب کے اوپر، ہم ایمان لاتے ہیں ہارون کے رب کے اوپر. فرعون نے کہا ارے اب فرعون کی سٹی پٹی گھوم کہ یہ تو موسیٰ کی پارٹی میں چلے گئے. کہا کہ تم لوگ ایمان لے آئے مجھ سے پوچھے بغیر، مجھ سے اجازت لیے بغیر. اس کا مطلب کہ پہلے سے پری پلانڈ پلان تھا، تم لوگوں کا پلاننگ کر کے آئے تھے، پہلے سے سنگا منگوا تھی، سانٹ گاٹ تھی، اور آ کے یہاں بن رہے ہو. تو کہا کہ جادوگرو تمہیں پتا نہیں ہے، میں نے انعام دینے کی بات کہی تھی نا، میں سزا بھی بہت خطرناک دیتا ہوں. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہارا داہنا ہاتھ کٹواؤں گا اور بایاں پیر کٹواؤں گا. بایاں ہاتھ کٹواؤں گا تو داہنا پیر کٹواؤں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سولے پر چڑھا دوں گا. جادوگروں نے کہا لا ضیر انا الی ربنا منقلب، کوئی حرج نہیں، جانا تو اپنے ربی کے پاس. اللہ اکبر. ابھی چند منٹ پہلے یہ جادوگر انعام کی لالچ میں فرعون سے کہہ رہے تھے کیا ملے گا، اور اب فرعون دھمکی دے رہا ہے کہ ختم کر دوں گا، سولی چڑھا دوں گا، ہاتھ توڑ دوں گا، پیر توڑ دوں گا. کہتے کوئی غم نہیں، انا الی ربنا منقلب، جانا تو اپنے رب کے پاس. ایمان کی طاقت. اللہ اکبر. ایمان جب دل میں آ جائے میرے بھائیوں، دنیا کی ہر تکلیف آسان ہو جائے. جادوگروں نے بتا دیا کہ ایمان سے بڑی دنیا کی کوئی طاقت نہیں. کہا فرعون فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے، تو جو فیصلہ کرے گا دنیا میں کرے گا، لیکن میرے رب کے پاس، ہمارے رب کے پاس جنت تیار ہے، ہم جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، تو جو سزا دینا چاہے. اس کے بعد بہرحال یہ واقعہ پورا ہوا. موسیٰ علیہ السلام کے اوپر فرعون ایمان کیا لاتا؟ فرعون ایمان لایا نہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر کئی طریقے کا عذاب بھیجا. ایک بار اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، آسمان سے ٹڈیاں بہت ساری. ٹڈی جانتے نا، ٹڈی بارش کے موسم میں کبھی کبھی ٹڈی نظر آتی ہے. اتنی ٹڈی آ گئی کہ کھانے میں، پانی میں، ہر جگہ ٹڈی نظر آتی تھی، اور ان کی کھیتیوں کو، فصلوں کو تباہ کر رہی تھی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بار گھن کا جو کیڑا ہوتا ہے لکڑیوں میں جو لگ جاتا ہے، گھن کا کیڑا، اس کا عذاب بھیجا. ہر چیز میں گھن لگ جاتا تھا، سارا ان کا گھر، مکان، الماری، فرنیچر سب برباد. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ میڈک کا عذاب بھیجا. ہر جگہ میڈک، بستروں کے اندر میڈک. ایک مرتبہ اللہ نے عذاب بھیجا، پانی ان کا خون میں بدل جاتا تھا. گلاس میں پانی لیتے پینے کے لیے خون بن جاتا. اللہ نے کئی طریقے کا عذاب بھیجا فرعون کے اوپر اور فرعون کے حواری مواریوں کے اوپر. اور جب جب عذاب آتا تو وہ سب کہتے موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اپنے رب سے دعا کر دیجیے، ہم ایمان لے آئیں گے، مگر ایمان نہیں لاتے. اس کے بعد اللہ نے آخر میں حضرت موسیٰ سے کہا ایک کام کرو، جتنے بنی اسرائیل ہیں ان کو لے کر راتوں رات تم مصر چھوڑ کے چلے جاؤ. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیل کو جمع کیا اور کہا کہ آج کی رات ہم سب کو نکلنا ہے. ٹائم فکس ہو گیا، دن فکس ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کے چلے. فرعون کو بھنک لگ گئی. فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ بنی اسرائیل جو ہمارے غلام تھے ان کو موسیٰ لے کے جا رہا ہے، کیا پتہ یہ کل ہمارے خلاف طاقت بن جائیں، ہمیں کمزور کر دیں، ہمیں ختم کر دیں، لہذا ان کا پیچھا کرو اور انہیں ختم کرو. چنانچہ رات میں موسیٰ علیہ السلام نکلے اور صبح سورج نکلتے ہی فرعون نے پیچھا کرنا شروع کیا. قرآن کہتا فلما ترا الجمعان، فرعون پیچھا کرتے کرتے بالکل قریب پہنچ گیا. فرعون کا لشکر اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 6 لاکھ، کتنے 6 لاکھ بنی اسرائیل تھے، دونوں آمنے سامنے ہو گئے. اور آگے کوئی راستہ نہیں ہے، آگے دریا ہے، دریائے قلزم ہے، ریڈ سی، بحر احمر ہے. آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا موسیٰ اچھا پھنسا دیا بھائی آپ نے، اب کہاں جائیں گے ہم؟ دائیں کوئی راستہ نہیں، بائیں کوئی راستہ نہیں، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، کہاں جائیں گے؟ قال کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈرو نہیں، میرا رب میرے ساتھ، میرا رب مجھے ضرور راستہ دکھائے گا، میرے رب کا وعدہ ہے. ایک بات بتاؤں، یہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ. اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تھے تو قرآن کہتا ہے اذ ہما فی الغار اذ قال
लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। याद करो जब मेरा नबी अपने दोस्त, अपने साथी, अपने दोस्त अबू बकर के साथ गारे सौर में था और हजरत अबू बकर कह रहे थे ऐ अल्लाह के नबी दुश्मन बिल्कुल करीब पहुंच गया है, अब तो हम पकड़ लिए जाएंगे। तो उस मौके पर अल्लाह के नबी ने कहा था ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, ऐ अबू बकर घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ। हमारे नबी ने क्या कहा? अल्लाह हमारे साथ है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अल्लाह मेरे साथ है। क्यों? इसलिए कि नबी के साथ अबू बकर थे जो ईमान के मामले में और अल्लाह के ऊपर भरोसे के मामले में उनके अंदर कोई कमजोरी नहीं थी, और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग थे उनका ईमान बहुत कमजोर था। वो तो पल में भी आगे बात आएगी, वो तो पल में तोला और पल में माशा हो जाए। कह रहे कि मूसा कहां फंसा दिया? कहा डरो नहीं, अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह ने कहा मूसा जरा अपनी लाठी को जमीन पे दरिया पे मारो, तो दरिया के पानी में अपनी लाठी को मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को जमीन पे मारा, समुद्र के पानी में मारा, फन फलका, दरिया का पानी फट गया, दरिया के बीच में रास्ता बन गया। फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम, और दोनों तरफ, ये कूलर बंद कर दीजिए डिस्टर्ब कर रहा है, दोनों तरफ दरिया का पानी रुक गया और पहाड़ के तरह खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था कि दोनों तरफ पहाड़ खड़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर आगे बढ़े। अब मूसा जब आगे बढ़े और फिरौन का लश्कर जब पहुंचा दरिया के पास, तो देखा कि दरिया के बीच में अच्छी खासी रोड बन गई है, सड़क बन गई है, और मूसा अलैहिस्सलाम लेके जा रहे अपने साथियों को। तो कहा कि तो बड़ा अच्छा चांस है, चलो हम लोग भी इसी रास्ते से चलते हैं। फिरौन अपने लश्कर समेत दरिया में घुस गया, उसी रास्ते पे चल पड़ा। जब मूसा अलैहिस्सलाम क्रॉस कर गए दरिया, उनके साथी क्रॉस कर गए दरिया, और फिरौन अभी दरिया के बीच में है, अल्लाह फरमाता है हमने मूसा को बचा लिया, उनके साथियों को बचा लिया। वो अगरकनल आखरीन, और सबको डुबो दिया। फिरौन को डुबो दिया, फिरौन के जितने हवारी मवारी थे सब डुबो दिया। फिरौन का पूरा महल पड़ा है, दौलत पड़ी है, बागात पड़े हैं, सल्तनत पड़ी है, यहां फिरौन डूब रहा है। जब फिरौन डूबने लगा तो कहने लगा आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, मैं उस अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूं जिसके ऊपर बनी इसराइल ईमान रखते हैं। मैं अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूं, मैं मुसलमान हूं। अल्लाह की तरफ से आवाज आई आल आना, अब आई है बुद्धि, अब तुम्हें समझ में आई है बात। वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, तुम एक नंबर के फसादी और नाफरमान थे, आज ईमान लाए हो। एक बात पता चली कि आदमी को आखिरी टाइम के पहले तौबा कर लेनी चाहिए। मरने के टाइम जब, जिसको कहते हैं ना गरगरा की हालत, हदीस में जिसको गरगरा कहा है, गरगरा जानते किसको बोलते हैं? जब आदमी को कोई चीज खिलाई जाए और हलक के नीचे ना उतरे, ये जिसको हमारी जुबान में कहते हैं बोली बंद हो जाए, उसके बाद तौबा कबूल नहीं होती। उसके पहले तक तौबा कबूल हो सकती। ये फिरौन उस स्टेज को क्रॉस कर चुका था। फिरौन दरिया में डूब रहा है और कह रहा है मैं ईमान ले आया। अल्लाह ने कहा कुछ नहीं, तेरे ईमान की कोई औकात नहीं। आल आना वक़द असैत क़ब्लु, तू एक नंबर का नाफरमान था, फसादी था, अब तू ईमान लाया है। अल्लाह ने कहा कि आज हम तुझे डुबोएंगे, लेकिन तेरी डेड बॉडी को सेव करें। फल यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया। ऐ फिरौन, तेरी डेड बॉडी को हम महफूज कर लेंगे ताकि तू कयामत तक के लोगों के लिए निशानी बन जाए। आज भी काहिरा के म्यूजियम में, मिस्र के अंदर काहिरा के म्यूजियम में आज भी फिरौन की डेड बॉडी मौजूद है। इंटरनेट पर, यूट्यूब पर आप वीडियो देख सकते हैं। उसकी डेड बॉडी को देखो और सोचो कि यही वो मनहूस इंसान है जो अपने आप को रब कहता था, जो अपने आप को खुदा कहता था। आज उसकी मकरूह किस्म की डेड बॉडी दुनिया को सबक दे रही कि देखो अपने आप को रब कहने वालों का ये अंजाम हुआ, उनका ये अंजाम हुआ। फिरौन डूब गया। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर आगे बढ़े। आगे पहुंचे तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कूहे तूर पे बुलाया और कहा कि ऐ मूसा, हम तुम्हें अपनी किताब देंगे, तुम्हें कुछ खास अहकामात देंगे, उसके लिए तुम्हें तूर पहाड़ के ऊपर आना पड़ेगा। और 40 दिन तक मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पे थे। और आपको एक बात बता दूं मैं कि मूसा वो इकलौते नबी हैं जिनसे अल्लाह ने डायरेक्ट बात किया है। किसी फरिश्ते का बीच में वास्ता नहीं था, अल्लाह ने डायरेक्ट बात की है मूसा से। जब भी बात की है डायरेक्ट बात की। तो हजरत मूसा ने कहा कि अल्लाह, मैं आपको देखना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा लन तरानी, तो मुझे कभी नहीं देख सकते। बाज उलमा ने कहा है कि अल्लाह ताला को मूसा ने कहा लन तरानी, अल्लाह ने कहा तुम मुझे कभी नहीं देख सकते। इससे पता चला कि अल्लाह को कोई देख नहीं सकता, कभी नहीं देख सकता। मगर यह बात गलत है। दुनिया की आंख से अल्लाह को कभी नहीं देखा जा सकता, लेकिन आखिरत में
لوگ اللہ کا دیدار کریں گے. جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے. تو دنیا کی آنکھ سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب معراج پر گئے تو صحیح بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا, آپ نے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا, جیسا کہ بخاری کی روایت. تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ ایک کام کرو, تم اس پہاڑ کو دیکھو, اس پہاڑ کے اوپر ہم اپنی تجلی اتارتے ہیں, تم اس پہاڑ کو دیکھو, اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہ گیا تو تم مجھے دیکھ لو گے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا, جب اللہ نے اپنی تجلی اتاری ہے پہاڑ کے اوپر, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا, اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے. جب موسیٰ ہوش میں آئے تو کہنے لگے اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں, اب آج کے بعد میں یہ ایسی ڈیمانڈ نہیں کروں گا, ایسا مطالبہ نہیں کروں گا, میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ سے واپس گئے تو دیکھا ان کی قوم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. ان کی قوم میں سامری نام کا ایک آدمی تھا, اس نے سونے کو پگھلا کر کے ایک بچڑا تیار کیا اور اس بچڑے کے اندر ایسا کچھ سسٹم بنا دیا جب ہوا چلتی تھی تو بچڑے سے آواز نکلتی تھی. تو بنی اسرائیل سے کہا اس نے کہ یہی تمہارا خدا ہے اور اسی سے ملنے کے لیے موسیٰ گئے. تو بنی اسرائیل اس کے آگے سجدہ کرنے لگے. جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور دیکھا کہ ان کی قوم بچڑے کی عبادت میں لگ گئی ہے تو سب سے پہلے اپنے بھائی ہارون کو پکڑا, جن کو اپنا جانشین بنا کے گئے. اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ لی اور کہا کہ میں نے تجھ کو اپنا جانشین بنایا تھا, تو نے یہی میری جانشینی نبھائی ہے, میری قوم بچڑے کی عبادت میں لگ گئی. کہا کہ میرے بھائی پہلے میری بات سن لو, میری داڑھی چھوڑ دو, میرا بال چھوڑ دو, پہلے میری بات تو سنو. یہ سب آپس میں جھگڑا کر رہے تھے اور میں نے سمجھانے کی کوشش کی, لیکن میں نے دیکھا کہ اگر میں زیادہ انٹرفیئر کرتا ہوں تو بات زیادہ بڑھ جائے گی. میں نے آپ کے آنے کا انتظار کیا, میں نے اور کچھ نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام نے بلایا سامری کو, بولا یہ بتا تو نے یہ کیا کیا ہے, یہ تو نے بچڑے کو کیوں بنایا ہے؟ تو سامری جواب کیا دیتا ہے کہ میں نے حضرت جبریل کے گھوڑے کے نیچے سے مٹی لے لی اور اس مٹی کو ملا کر کے میں نے یہ سونے کا بچڑا بنایا ہے تاکہ لوگ اس کی عبادت کریں. حضرت موسیٰ نے کہا سامری سے سن, آج کے بعد تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ملتی ہے کہ آج کے بعد تجھے زندگی بھر جو چھوئے گا وہ بیمار ہو جائے گا. تیری یہ سزا ہے, تو نے بچڑے کو معبود بنا کے میری قوم کو شرک میں ڈالا, اب تجھے یہ سزا ملتی ہے کہ تو زندگی بھر انٹچیبل ہو جائے گا, تجھے جو ٹچ کرے گا بیمار پڑ جائے گا. اب سامری کا حال یہ ہو گیا کہ جو اسے چھوتا تھا وہ بیمار ہو جاتا تھا اور وہ خود بھی بیمار ہو جاتا تھا. لہٰذا جب کوئی سامری کے پاس سے گزرتا تو وہ کہتا لا میں ساس, لا میں ساس, مجھ کو مت چھوؤ, مجھ کو ٹچ مت کرو. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا کہ تیرا یہ جو سونے کا معبود ہے نا, دیکھ اس کا میں کیا انجام کرتا ہوں. اس کو آگ میں جلا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی میں پھینکوا دیا. کہا کہ جس کو تم لوگوں نے اپنا معبود بنایا تو دیکھو اس کا ہم یہ حال کرنے جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ کے واقعے میں ایک اہم کڑی میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں, کیونکہ پورا واقعہ اس ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. حضرت موسیٰ ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے. دوران تقریر ایک آدمی کھڑا ہوا, کہا کہ اے موسیٰ کیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں, مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے. اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم میں ہوں, اور حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے عالم تھے. مگر اللہ تعالیٰ کو موسیٰ کی یہ بات پسند نہیں ہے. یہ عالم کی شان نہیں ہے کہ سب سے بڑا اپنے آپ کو. موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ نے کہا اے موسیٰ, ہمارا ایک بندہ ہے, اس کے پاس تم جاؤ, اس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا, اس کے پاس وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں, ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اس کے پاس, سیکھتا ہوں اس سے. کہاں ملے گا وہ؟ اللہ نے کہا وہ تمہیں ملے گا مجمع البحرین پر, جہاں دونوں دریا آپس میں ملتے ہیں, وہاں چلے جاؤ, وہاں تمہیں وہ آدمی ملے گا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی حضرت یوشع ابن نون کو لیا اور پہنچے وہاں پر. وہاں پہ حضرت خضر سے ملاقات ہوئی. حضرت خضر کون تھے؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مخصوص علم دیا تھا کہ جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا تھا, کوئی واقعہ ہوتا تھا, تو اس واقعے کے پیچھے کیا ہونے والا ہے, اس کا انجام کیا ہونے والا ہے, وہ بھی اللہ ان کو بتا دیتا تھا. تو جب حضرت موسیٰ پہنچے ان کے پاس تو بڑے ادب سے کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں, کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں, میں آپ کے ساتھ تھوڑا وقت گزار سکتا ہوں؟ حضرت خضر نے کہا کہ دیکھو میرے ساتھ تم وقت گزار نہیں پاؤ, اس لیے
کہ میں بہت سا کام ایسا کروں گا جو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا, اور تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا, تم پوچھو گے, تم برداشت نہیں کرو گے, پوچھو گے, اور میرے ساتھ تم کوئی بات پوچھو گے تو میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا. حضرت موسیٰ نے کہا گھبرائیے نہیں, میں کچھ پوچھوں گا نہیں آپ سے, آپ اپنا کام کیجئے, میں بس دیکھتا رہوں گا چپ چاپ. کہا ٹھیک ہے چلو. دونوں چلے. دریا میں کشتی جا رہی تھی, دونوں کشتی پر بیٹھے. کشتی پر جیسے بیٹھے حضرت خضر نے ہتھوڑی نکالی اور تختی کا ایک تختہ توڑ کے نکالنے لگے. حضرت موسیٰ نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ ارے کشتی ڈوب جائے گی, سب مر جائیں گے, سب کو ڈبونا ہے کیا؟ کہا میں بولا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے, تم برداشت نہیں کر پاؤ گے, بولو گے ضرور. کہا کہ اچھا معاف کیجئے میں بھول گیا تھا, اب کچھ نہیں پوچھوں گا, اب آپ جو کرنا ہو کیجئے, میں کچھ پوچھوں گا نہیں. اور آگے بڑھے, کشتی سے اترے, ایک گاؤں میں پہنچے. گاؤں میں 15 سال کا 16 سال کا ایک لڑکا تھا, اچھا خاصا ٹہل رہا تھا. اس کو حضرت خضر نے پکڑا, اس کی گردن گھما دی, مر گیا, وہیں پہ مر گیا. کہا ارے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, ایک معصوم بچے کو مار ڈالا آپ نے. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا, کہا کہ میں جانتا تھا تم صبر نہیں کر پاؤ گے میرے ساتھ, تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. کہا اچھا معاف کیجیے, اب آخری چانس دے دیجیے, اب اگر میں کچھ پوچھوں گا آپ مجھے چھوڑ دیجیے, آپ اپنے راستے میں اپنے راستے. کہا ٹھیک ہے. آگے پہنچے, ایک گاؤں میں گئے, ایک بستی میں گئے. دونوں بھوکے پیاسے تھے. جب بستی میں پہنچے تو وہ بستی جو تھی وہ کنجوسوں کی, بخیلوں کی بستی تھی. یہ دونوں پہنچے, بولے ہمیں بھوک لگی ہے, کچھ کھانے کو ملے گا کیا؟ تو بستی والوں نے کہا کہ تمہارے باپ کما لے, یہ چلے آئے اور ہم تم لوگوں کو کھانے پینے کو دیں گے, چلو جاؤ یہاں سے, بھگا دیا ان لوگوں کو. یعنی ایک نمبر کے بخیل اور کنجوس تھے. دونوں کو ایک آدمی کھانا کھلانے کو تیار نہیں. دونوں بیچارے بھوکے پیاسے تھکے آ رہے گاؤں کے مکان کی دیوار کے پاس بیٹھے تھے. اچانک دیوار گرنے لگی. حضرت خضر کھڑے ہوئے اور اللہ نے ان کو ایک مخصوص طاقت دی تھی. دیوار گر رہی تھی, انہوں نے کھڑے ہو کے دیوار کو سیدھا کر. حالانکہ وہ اکیلے ایک آدمی کے بس کی چیز نہیں تھی, لیکن اللہ نے ان کو پاور دیا تھا, انہوں نے کھڑے ہو کے دیوار ٹھیک کر دی. موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے, پہلے ہی غصے میں تھے. ان لوگوں نے کھانا اور پانی تک نہیں پوچھا تھا, مہمان نوازی نہیں کی تھی. کہا کہ آپ بڑے خیر خواہ بنتے ہیں, بڑے دریا دل بنتے ہیں. ان لوگوں نے پانی تک نہیں پوچھا اور آپ چلے, ان کی دیوار گر رہی تھی, آپ کو ٹھیک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ پہلے پیسہ لے لیتے, کچھ معاوضہ طے کر لیتے. قال ھذا فراق بینی و بینک, کہا کہ اے موسیٰ اب یہاں سے آپ اپنے راستے میں اپنے راستے. آپ نے کہا تو میں بولوں گا نہیں اور آپ ہر جگہ بول دیے. اب میں بتاتا ہوں کہ وہ تینوں کام میں نے کیوں کیا تھا. ہم لوگ جس کشتی میں جا رہے تھے وہ کشتی کچھ غریبوں کی کشتی تھی. کچھ غریب لوگ تھے, وہ بیچارے کشتی پر چلاتے تھے, وہی ان کی انکم کا ذریعہ تھی. آگے ایک ظالم بادشاہ تھا. وہ ظالم بادشاہ جب کوئی کشتی دیکھتا تھا, اگر کشتی صحیح سلامت ہوتی تھی تو کشتی کو لوٹ لیتا تھا, اور اگر کشتی دور سے ہی عیبدار نظر آتی تھی تو چھوڑ دیتا تھا. میں نے تختہ نکال دیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ کشتی کو لوٹے نہ. اور جو لڑکا تھا جس کو میں نے گردن پکڑ کے مار دیا تھا, اس لڑکے کے ماں باپ بہت نیک تھے, مومن تھے, ایمان والے تھے, اور وہ لڑکا آگے چل کے اپنے باپ کا نافرمان, اپنی ماں کا نافرمان اور کافر ہونے والا تھا. تو میں نے اللہ کے حکم سے اس کو ختم کر دیا, اور اللہ اس بچے کے بدلے ان کو ایک نیک بچہ دے گا جو ان کی آگے چل کے ایمان والا بنے گا اور ان کی خدمت کرے گا. اور جو دیوار میں نے ٹھیک کر دی تھی وہ دراصل جس مکان کی دیوار تھی وہ مکان 2 یتیم بچوں کا تھا. ان کا باپ جب مرنے لگا تو اس نے اپنی ساری جمع پونجی, بچے چھوٹے چھوٹے تھے, ساری جمع پونجی اپنے مکان کی ایک دیوار کے نیچے دفن کر دیا. اور وہ بچے بیچارے ابھی چھوٹے چھوٹے تھے, یتیم بچے تھے. اگر دیوار گر جاتی تو وہ بستی جو تھی, گاؤں والے ایک نمبر کے حریص اور لالچی اور بخیل لوگ تھے, ہمیں ایک گلاس پانی تک نہیں پوچھا, وہ دیوار کے نیچے کا سارا خزانہ لوٹ لیتے اور وہ بیچارے یتیم بچوں کا حق مارا جاتا. تو اللہ کے حکم سے میں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا تاکہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے باپ کا خزانہ انہیں پہنچا دے. اور اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان دونوں بچوں کا جو باپ تھا وہ بہت نیک تھا. نیک باپ کی اولاد پریشانی میں پڑے یہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا. اگر باپ نیک ہے تو اولاد کی اللہ مدد کرتا ہے. ایک نقطہ یہ ملا کہ اگر آدمی نیک ہو تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی اولاد کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ اس آیت سے پتہ چلا. بہرحال یہ حضرت خضر کا واقعہ تھا, حضرت موسیٰ کا واقعہ. قرآن کریم کے 15ویں پارے کے لاسٹ میں اور 16ویں کے شروع میں یہ واقعہ بیان کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اللہ نے بہت انعام ان کے اوپر کیا. ان کے اوپر آسمان سے کھانا اترتا تھا, ان کو بھوک لگتی تھی, کھانا اترتا, من و سلوا.
پانی کی ضرورت پڑی، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پہ مارا، زمین سے چشمہ بہنے لگا۔ ان کو دھوپ بہت تیز لگی، آسمان میں بادل کا سایہ آ گیا، لیکن جتنی اللہ نے ان کو سہولت دی، آرام دیا، اتنی ہی یہ قوم نافرمان ہو گئی۔ جب فلسطین قریب آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بنی اسرائیل سے، کہ چلو ہم فلسطین میں چلیں، اور وہاں پہ ایک ظالم لوگوں کی حکومت ہے، عمالقہ کی حکومت ہے، ہم ان سے جہاد کریں، ان سے لڑیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، ارے وہ لوگ بہت پاورفل لوگ ہیں، ہم لوگ ان سے لڑ نہیں سکتے، ان سے لڑنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، آپ جائیے، آپ کا رب جائے۔ اذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، اور دونوں جا کے لڑائی کرو، ہم لڑنے والے نہیں۔ یہ حال تھا بنی اسرائیل کا۔ ایسے ہی نہیں ہم لوگ سورہ فاتحہ میں پڑھتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے پر نہیں چلانا جن کے اوپر تیرا غضب اترا۔ اللہ نے اس کو جتنا نوازا تھا، اس قوم نے اتنی ہی نافرمانی اور اتنی ہی بدکاری کی۔ سوچیے اللہ کی کتنی بڑی گستاخی ہے، رسول کی کتنی بڑی گستاخی۔ کہہ رہے ہیں موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، تم لڑو، ہم نہیں لڑیں گے۔ اور دوسری طرف ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے موقع پر اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں، اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں اور اپنے انصاری صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کیا کرو گے، تو انصاری صحابہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی ہم کوئی موسیٰ کے ساتھی تھوڑی ہیں جو کہہ دے کہ آپ جائیے، آپ لڑیے، ہم بیٹھے رہیں گے۔ اے اللہ کے نبی اگر آپ سمندر میں اترنے کہیں گے، آپ کے صحابہ سمندر میں اترنے کو تیار۔ اسی لیے ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، سارے رسولوں میں سب سے بہترین صحابہ، سب سے بہترین ساتھی اگر کسی کو ملے تو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب لڑے، ہم نہیں لڑیں۔ اللہ نے سزا نازل کی کہ اب 40 سال تک تم لوگ فلسطین کو فتح نہیں کر سکتے، اب 40 سال تک اسی صحرا میں تم گھومتے رہو، اسی میں پریشان۔ اور اسی 40 سال کے دوران حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا، بعد میں ان کے جانشین بنے حضرت یوشع ابن نون، اور ان کے دور میں فلسطین فتح ہوا اور فلسطین پر پھر بنی اسرائیل کا قبضہ ہوا۔ تو یہ چونکہ حضرت موسیٰ کی زندگی کے بعد کا واقعہ ہے، اس لیے وہ ہماری گفتگو کا ٹاپک نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہمارے لیے بہت ساری عبرت اور نصیحت ہے۔ سب سے بڑا سبق یہ ہے، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ موسیٰ علیہ السلام پانی میں ان کی ماں ڈال دیتی ہے، لیکن اللہ نے کیسے بچایا ہے، اور فرعون جو ان کا دشمن تھا، اس کے دربار میں اللہ نے ان کی پرورش کروائی ہے۔ اور پھر اللہ نے اس موقع پر جب موسیٰ کی پوری قوم، موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم کہتی ہے کہ ہم پکڑ لیے جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے، لیکن حضرت موسیٰ نے اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ اور یقین رکھا کہ اللہ نے ان کے بھروسے کی لاج رکھی اور سمندر کے اندر، دریا کے اندر راستہ بنا دیا۔ تو میرے بھائیوں، بہت سارے سبق ہیں، بہت ساری عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس جلیل القدر پیغمبر کی سیرت کو ہم سب کو سمجھنے کی اور اس سے جو عبرتیں، نصیحتیں حاصل ہو رہی ہیں، انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں نبیوں کے واقعات کو پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے۔ رب العالمین آج کے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق